بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم بیان کرنے جا رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 7 تک تفسیر۔ تو دوستو، یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ الف لام میم قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں۔ انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قومی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں۔ ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ کتاب سب کے لیے ممکنہ طور پر ہے، لیکن اس سے صرف وہی لوگ مستفید ہو سکتے ہیں جو بعض خصوصیات کے حامل ہوں۔ اس طرح کی پہلی خوبی تقویٰ ہے۔ جو لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں انہیں اچھے اور برے میں تمیز کرنے اور برائی سے پرہیز کرنے اور نیکی کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ وہ لوگ جو حیوانی وجود کی رہنمائی کرتے ہیں، جو کبھی اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ان کے اعمال اچھے ہیں یا برے، جن کے بے بسی سے ہواؤں کی پیروی کی جاتی ہے، جو اپنے ذہنوں پر حاوی ہونے والی حیوانی خواہشات سے ہیں، بس ہو جاتے ہیں۔ ایسے افراد سب مل کر کوئی چیز حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ قرآن میں موجود رہنمائی سے فائدہ اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں فرمایا، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قرآن سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے یہ دوسری شرط ہے۔ غیب سے مراد وہ حقائق ہے جو انسان کے آواز سے پوشیدہ ہیں اور جو انسان کے عام مشاہدے اور تجربے کے دائرہ سے باہر ہیں، مثلا خدا، فرشتوں کے وجود اور صفات، وحی کا عمل، جنت، جہنم وغیرہ۔ غیب پر ایمان کا مطلب ہے کہ ایسے معاملات پر ایمان لانا جس کی بنیاد خدا کے رسولوں پر کامل یقین ہے اور اس حقیقت کے باوجود کہ ان کا تجربہ کرنا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور آخر پر یقین رکھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے مختلف ادوار اور خطوں میں اپنے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتابوں پر اور ان سے پہلے کہ انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لائے۔ اسے قرآن کا دروازہ ان تمام لوگوں کے لیے بند ہے جو انسان کے لیے خدا کی طرف سے ہدایت حاصل کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ یہ ان لوگوں کو پر بند ہے جو اگر اس کی طرح رہنمائی کی ضرورت پر یقین رکھنے ہیں تو بھی اس وحی اور ثبوت کے ذریعے تلاش کرنا ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ اپنے نظریات اور تصورات کو خود بناتے ہیں اور خدائی ہدایت کے برابر۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی دی چیز میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے رسول اور ان سے پہلے رسولوں پر نازل کیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اعمال صالح اور ممنوعات سے بچ کر آخرت کے لیے ضروری تقاضے اللہ نے پھر فرمایا ہدایت پر، یعنی وہ ایک نور ہے، ہدایت ہے اور اللہ کی طرف سے بصیرت رکھتے ہیں اور وہ کامیاب ہیں، یعنی دنیا اور آخرت میں ان کے پاس وہی ہوگا جس کی وہ تلاش کریں گے اور اس برائی سے بچ جائیں گے جس سے انہوں نے بچنے کی کوشش کی تھی۔ اس لیے ان کے لیے انعامات جنت میں ابدی زندگی اور اس عذاب سے حفاظت ہوگی جو اللہ نے اپنے دشمنوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، بے شک جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے، خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یقیناً کافروں نے یعنی حق کو چھپایا، چونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ وہ ایسا کریں گے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اے محمد انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، وہ پھر بھی اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ نے بھیجے گئے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ جن پر تیرے رب کا غضب نازل ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ سرکش اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں تنبیہ کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے ایمان لانے اور ہدایت کی پیروی کرنے کے خواہش مند تھے،
اس کے ساتھ بھیجا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا کہ کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جن کے لیے اس نے پہلی خوشی کا فیصلہ کیا ہے، اور کوئی گمراہ نہیں ہوگا سوائے ان کے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مور لگا دیا اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ سخت عذاب کے مستحق ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا حق کو مسترد کرنا خدا کے دلوں پر مور لگانے کا نتیجہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ان کے دلوں کانوں پر مور لگا دیا ہے، کیونکہ ان کے ایمان بنیادی باتوں کو رد کرنے کے ان کے فیصلے کے نتیجے میں ان کی جان بوجھ کر کسی ایسے راستے کا انتخاب کیا گیا ہے۔ قرآن نے بیان کیا ہے، جس کسی نے بھی حق کی اشاعت کے لیے کام کیا ہے، اسے اکثر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مکمل غور و خوض کے بعد کسی نظریے کے خلاف فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کا ذہن بالکل مخالف سمت میں چلنے لگتا ہے، اور اس کے سامنے بیان کردہ کسی بھی چیز کی قدر کرنے میں وہ ناکام رہتا ہے۔ اس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھیں اس نظریے کے خوبیوں سے اندھی ہو جاتی ہیں، اور ایک واضح تاثر ملتا ہے کہ اس شخص کے دل پر واقعی مہر لگ گئی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی تفسیر آیت نمبر 1 سے 7 تک سورہ بقرہ۔